الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے معاشرے میں چند بیماریاں ایسی سرایت کر گئی ہیں کہ وہ ناسور کا درجہ اختیار کر چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے، اور بدقسمتی سے وہ بیماریاں، روحانی بیماریاں مسلمان معاشرے میں گھر کر گئی ہیں اور مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہے، اور اس کی ہولناکی اتنی تباہ کاری ہے کہ جس کا ہم آپ اور تصور نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ایک روایت میں فرمایا کہ 3 بیماریاں جس کے اندر پائی جائیں یہ بیماریاں منافق کی ہیں، اگرچہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو اور اس بات کا دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ان بیماریوں کے نتیجے میں وہ منافق سمجھا جائے گا. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جھوٹ ہے، جس کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. دوسری بیماری وعدہ خلافی ہے. آج مسلمان معاشرے میں وعدہ خلافی ایسا گناہ ہے جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ٹائم حاصل کرنے کے لیے جو کلام استعمال کیا جاتا ہے اس کلام کو آج کے زمانے میں وعدہ اور معاہدہ کہا جاتا ہے. کہ کوئی آدمی کہیں پھنس جائے تو ادائیگی تو کرنا چاہتا نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا چاہتا نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میں وعدہ کر کے ٹائم حاصل کر لوں گا، پھر اس کے بعد میں کہاں، یہ کہاں، اور میری ملاقات کہاں، اس کی ملاقات کہاں، اس کے ہاتھ ہی نہیں آؤں گا. تو وہاں پر یہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے 5 دن دے دیجئے، میں آپ کا کام کر دوں گا. حتیٰ کہ وعدے کے چکر میں جھوٹے چیک بھی بنا دیتا ہے، اور جھوٹے چیک بنا کے کہتا ہے کہ یہ چیک لے لیجئے، 5 تاریخ کو یہ چیک کیش ہو جائے گا، آپ ابھی مجھے جانے دیجئے. اس کے بعد نہ 5 تاریخ آتی ہے اور نہ ہی وہ آدمی ملتا ہے. اس طرح بے شمار معاملات ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وعدے کی اتنی اہمیت کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گھر جا کے ایک کام کر کے آتا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھیے اور پھر ہم اس معاہدے کو مکمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے پاس کے اندر اس وعدے کی ادائیگی کے لیے 3 دن وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں
جس نبی نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تعلیم پر عمل کر کے دکھلایا، جس نبی نے ایسے ایسے موقع پہ وعدے کو وفا کرنا سکھلایا کہ جس کی مثال پیش کرنے سے آج دنیا عاجز ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی پوری فہرست بتلا دی تھی کہ فلاں صاحب منافق ہیں، فلاں صاحب منافق ہیں، فلاں صاحب منافق ہیں، فلاں صاحب منافق ہیں۔ تو صحابہ انتظار کیا کرتے، اگر کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگر حضرت حذیفہ شریک ہوئے ہیں تو جنازہ پڑھتے، اگر شریک نہیں ہوتے تو جان لیتے کہ یہ منافق ہے تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، ان میں ہیں یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ راستے میں ابو جہل سے ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جا رہے ہو، ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم جا کے ان کے لشکر میں طاقت اور تقویت کا سامان کرو گے تو لہٰذا ہم تم کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کس طریقے سے ہم کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم وہاں جا کر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگے، جنگ کے اندر ان کی مدد نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے غزوہ بدر کے لیے نکل چکے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی۔ راستے میں ملاقات کے موقع پر انہوں نے سارے احوال اپنے ہجرت کے بیان کیے اور یہ بھی بتلایا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اور چونکہ وہ ہم کو چھوڑ نہیں رہے تھے تو ہم نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، لیکن ہماری دلی تمنا ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایسا غزوہ ہے جو اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ ہے، اور اس میں شرکت کرنے والوں کو بدریین کہا جا رہا ہے، اور بدریین کا مقام اتنا بلند ہے کہ صحابہ کی ساری جماعت میں سب سے بلند مقام بدریین کا ہے، اور بدریین کے نام پڑھ کر کوئی آدمی دعا کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس غزوے میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے حذیفہ تم معاہدہ کر کے آئے ہو، تم زبان دے کے آئے ہو، لہٰذا اس معاہدے کی پاسداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر جرار جو تربیت یافتہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اسلحے سے لیس بھی ہے، سواریاں پوری ہیں، غلہ پورا ہے، وسائل پورے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت 313 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 70 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں، اور باقی سب لوگ پیدل ہیں، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس پتھر ہے۔ اور غزوہ وہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو افراد ہیں 313، یہ وہ افراد ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمان والے ہیں، اور اگر اس غزوے میں شکست ہوتی ہے تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے عالم اسلام کو شکست ہو رہی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ، جس موقع پہ ایک ایک فرد کی اہمیت ہے، اس موقع پہ فرما رہے ہیں کہ نہیں حذیفہ تم زبان دے کے آئے ہو، اور مسلمانوں کا شیوا زبان کی پاسداری ہے، زبان کا لحاظ ہے۔
لہٰذا حذیفہ تم غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ کسی آدمی کو مجبوراً معاہدہ کرنا پڑا ہو اور اس معاہدے کو بھی پورا کرنے کا کہا جا رہا ہو؟ کوئی آدمی ایسی مثال اپنی زندگی میں پیش نہیں کر سکتا، کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیے دوسرا واقعہ، ایک راعی اسود کے نام سے روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک چرواہا تھا کالے رنگ کا، حبشی چرواہا تھا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا اور ادھر غزوہ خیبر ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھتے ہیں چل کے یہ کون صاحب ہیں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں اور جنہوں نے پورے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، زندگیاں لوگوں کی تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی عالی شان خیمہ ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو ایک معمولی سا خیمہ دیکھ کے پہلے وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو پیغمبر ہے وہ اس خیمے میں ہیں؟ تو ان کو بتایا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں۔ اب ملاقات کرنے گیا، سوال جواب ہوا، سوال جواب ہونے کے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اب آپ سوچئے کہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن کے اوپر اگر فتح پا جاتے ہیں تو اس کا سارا مال مال غنیمت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے راعی اسود تم واپس جاؤ، تم معاہدے کے تحت جانور لے کے آئے ہو چرانے کے لیے، لہذا اس معاہدے کی پاسداری کا خیال کرتے ہوئے تم ان جانوروں کو ان کو لوٹا کے آؤ، اس کے بعد پھر تم ہمارے ساتھ شریک ہونا۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کسی سے جنگ ہو رہی ہو اور اس کی کوئی بھی چیز کسی بھی بہانے سے سامنے آ جائے تو انسان پیچھے نہیں ہٹے گا، چوکے گا نہیں۔ آج دنیا سپر پاور کے نام سے بہت سی مملکتوں کو جانتی ہے اور ان کی جو ناانصافیاں ہیں، ان کے جو ظلم ہیں، ان کی جو بربریت ہے، ان کے جو قتل و غارت گری ہے، ان کے جو خون خرابہ ہے، ان کا جو مال کا لوٹنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عراق سے جو مال لوٹا جا رہا ہے پیٹرول کی شکل میں، لیبیا سے جو مال لوٹا جا رہا ہے پیٹرول کی شکل میں، یہ ساری چیزیں عین انصاف ہیں، اور مسلمان چیخ بھی مارے تو یہ ظلم ہے۔ اور مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ مسلمان ان باطل طاقتوں کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کہ اپنے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں ہیں اور خیبر کے یہودی اس وقت مغلوب ہیں اور پریشان ہیں، اور ایسی حالت کے اندر ان کے چرواہا ان کی بکریاں لے کے آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وعدے کو پورا کرنا مومن کا شیوا ہے، تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی جو گلہ ہے اس گلے کی نگہبانی کرو گے، لہذا پہلے یہ واپس کر کے آؤ۔ یہ دو واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ آپ دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہم مال مفت دل بے رحم کا تصور پیش کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی چابی عطا فرمائی، تو وہاں کے مقامی جو لوگ تھے یہودی اور عیسائی، ان سے معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم بھلے یہاں رہو، لیکن اسلام کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ یا تو اسلام لے آئیے، اگر اسلام لے کے نہیں آتے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے، اس معاہدے کی روح سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس حفاظت کے بدلے میں آپ سے جو رقم لیں گے اس کو جزیہ کہتے ہیں، ہم وہ جزیہ آپ سے لیں گے۔ تو اس معاہدے کے تحت بیت المقدس میں یہودی رہ رہے تھے اور پرسکون رہ رہے تھے۔ ایک موقع آیا کہ مسلمانوں کو مزید فوج کی ضرورت پیش آئی، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ بیت المقدس کے اندر جو فوج موجود ہے وہ زائد ہے، ان فوجیوں کو یہاں سے لے جایا جائے اور لے جا کر غزوے میں جہاد میں شرکت کے لیے شریک کر لیا جائے،
تو اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ٹھیک ہے ہم اس بات پر عمل کریں گے لیکن ایک معاہدہ کرنا پڑے گا. تشریف لے جاتے ہیں، یہودیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس حفاظت کے بدلے میں تم سے جو پیسے لیں گے، جو ٹیکس لیں گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ جزیہ تم ہم کو دو گے. اب ہماری فوجیں چونکہ دوسرے مقام پر جا رہی ہیں تو اب تم کو اپنی ذمہ داری خود نبھانی ہے، لہذا ہم نے جو تم سے ٹیکس لیا ہے وہ ٹیکس ہم تم کو واپس کر رہے ہیں. آپ مثال پیش کر کے دکھا دیجئے. آج تو ٹیکس کی رقم لے کے عیاشیاں ہو رہی ہیں اور بیت المال کے مال کو مال حلال سمجھا جا رہا ہے اور اپنے پروٹوکول کے اوپر اپنے عللے تللے اور اپنی عیاشیوں کے اوپر غریبوں کا خون نچوڑ کر ان پیسوں سے عیاشی کی جا رہی ہے اور غریبوں کو سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ بجلی کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، نہ گیس کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، نہ مواصلات کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، نہ کسی اور قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 72-74 سال کے اندر جو قرضے ہیں وہ قرضے سوائے اشرافیہ کے عیاشیاں، ان کی سہولیات، ان کے پروٹوکول کے اوپر خرچ ہونے کے عوام کو کیا ملا. اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہاں پہ کچھ فوج موجود تھی، انتظامی مشینری موجود تھی، بلدیہ کا نظام موجود تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں سے فوج اٹھائی جا رہی ہے تو وہاں پر جو انہوں نے ٹیکس لیا ہے وہ ٹیکس ان یہودیوں کو واپس کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں اپنی حفاظت اپنی ذمہ داری پہ کرنی ہے، لہذا ہم نے جو تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کے عوض میں جو تم سے ٹیکس لیا تھا وہ ٹیکس ہم تم کو واپس کر رہے ہیں. آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بجلی چوری یا بجلی کا غلط استعمال ایک عام بات ہے اور گلا جو دبایا جاتا ہے ایک جھگی والے کا گلا دبایا جاتا ہے، کنڈے والے کا گلا نہیں دبایا جاتا. گلا دبایا جاتا ہے جو معمول کے مطابق بجلی کے بل ادا کر رہا ہے اس کا گلا دبایا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے حیران کن حد تک حیران کن بات یہ کہ پچھلے مہینوں کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر تگڑے جو بل لگا کر بھیجے جا رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں میں یہ لاس ہوا تھا تو اس کی ریکوری کر رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں کو آپ بے شمار بے دریغ بجلی کے استعمال کا حق دے رہے ہیں اور ان سے ایک پیسہ خرچ کر نہیں لے رہے، وہ لوگ جو بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں ان بجلی کے بل ادا کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سے ہم سے پوشیدہ نہیں. اور ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی اوت لے کے آئے ہیں، اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی ذمہ داری لے کے آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ ہم عوام کو سہولیات دیں، ہم عوام کو آرام دیں. آپ یہ سوچئے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے جو قوانین بنائے تھے ان قوانین کو دنیا فالو کر رہی ہے اور ان قوانین کو پامال اگر کیا جائے تو مسلم ممالک میں پامال کیا جا رہا ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اولڈ جو حضرات تھے، جو بوڑھے حضرات تھے، ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا. آج دنیا میں باقاعدہ وہ وظیفہ جاری ہے اور وہ سہولیات بوڑھوں کو دی جا رہی ہے. اولڈ سٹیزن سہولیات جو ہیں وہ دنیا میں معروف ہیں. یہاں تو بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے اور اس کے قرضے کی وجہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس قرضے کی وجہ اشرافیہ کا قصور ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کیوں فراموش کیے بیٹھے ہیں. اذا وعد اخلفا، کہ منافق کی نشانی جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. ہم وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی گلیوں کو پکا کریں گے،
ہم وعدہ کر کے آتے ہیں ہم آپ کی گٹر لائنوں کو صحیح کریں گے، ہم وعدہ کر کے آتے ہیں ہم آپ کو بجلی کی سہولت دیں گے، ہم وعدہ کر کے آتے ہیں ہم آپ کو گیس کی سہولت دیں گے، ہم وعدہ کر کے آتے ہیں ہم آپ کو صاف شفاف پانی دیں گے، ہم وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے کی صفائی کریں گے۔ آپ بل اٹھا کے دیکھیے، باقاعدہ واٹر اینڈ سیوریج کے بلوں کے اندر صفائی کا خرچہ لکھا ہوا ہے، وہ خرچہ کہاں جا رہا ہے؟ غلاظتوں کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے شہر اتنے صاف ستھرے ہوا کرتے کہ لوگ سروے کرنے آتے تھے ان کی صفائی دیکھنے کے لیے، وہ اتنے صاف شفاف ہوتے تھے کہ دھلتے تھے اور اس کے اوپر بغیر چادر بچھائے سویا جا سکتا تھا اس زمین پر۔ اور آج حال یہ ہے کہ گلی کوچوں میں کچرا اڑ رہا ہے، کچروں کا انبار ہے، کچروں کا ڈھیر ہے، لیکن ہمیں اپنی عوام کی صحت کا خیال نہیں ہے، عوام کی سہولت کا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ وعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے ادا کر دینا، آپ نے ادا نہیں کی، یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے معاہدات کر کے آتے ہیں وہ سارے معاہدات اس حدیث کے ذیل کے اندر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر عوام کہیں پر ویزا لے کے جاتی ہے تو جو قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہے ان قوانین کی پاسداری کرنا وعدے کے اندر داخل ہے۔ ان ملک کے قوانین کی پاسداری کرنا وعدے کے اندر داخل ہے۔ ملک کی چیزوں کی اور جو ریاست کی جو اثاثے ہیں ان اثاثوں کی حفاظت کرنا وعدے کے اندر داخل ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کی حفاظت کرنا وعدے کے اندر داخل ہے، روڈوں کی حفاظت کرنا وعدے کے اندر داخل ہے، لائٹ جو لگائی گئی ہے چلنے کے لیے اور رکنے کے لیے ان لائٹوں کے لحاظ رکھنا یہ وعدے کے اندر داخل ہے۔ اب آپ اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی کہ روڈوں کے اوپر چلتی ہوئی روڈوں کے اوپر جو گریلیں لگی ہوئی ہیں وہ گریلیں چرسی نکال کے لے جا رہے ہیں، ایک آدمی ایک ریڑھی لے کے کھڑا ہو جائے تو منٹ اور سیکنڈ کے اندر اس کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس سے معاہدات کرتے ہیں، اس سے بھتے وصول کرتے ہیں۔ لیکن چلتی ہوئی روڈوں کے اوپر اب تو بدقسمتی یہاں تک پہنچ گئی کہ روڈوں کے اندر جو سریا پلوں کا ہے ان سریوں کو روڈ کے اندر شار فیصل جیسی روڈوں کے اوپر ان سریوں کو چرسی نکال رہے، کوئی روکنے والا نہیں، بڑے بڑے خلا ہو گئے۔ اس سے زیادہ افسوسناک کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب گھر کے دروازے نکال کے لے جائیں؟ ایک صاحب سنائے لگے کہ انہوں نے ایک گھر فروخت کیا تو گھر کے جس نے گھر خریدا تھا وہ آگے کہنے لگا کہ ہم نے کل گھر خریدا، آج ساری کھڑکیاں دروازے کوئی نکال کے لے گیا۔ کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ کوئی مشینری کام نہیں کر رہی، کوئی انتظامی مشینری نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ آج کوئی آدمی وردی پہنتا ہے، چاہے پولیس کی وردی پہنتا ہو یا کسی محکمے کی وردی پہنتا ہو، اس وردی کے تقاضا یہ ہے کہ اس وردی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانور خریدنے جانے والے لٹ رہے ہیں، آزمائش میں جا رہے ہیں، یہ بدامنی کیسے ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وعدہ صرف قولی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ نے ملازمت کا فارم بھرا ہے، ملازمت کی وردی پہنی ہے تو آپ نے عملی وعدہ کیا ہے کہ میں اس وردی کے تقاضوں کو پورا کروں گا۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنتے ہیں تو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے جو قوانین ہیں ان قوانین پہ خود بھی عمل کروں گا، دوسرے کو بھی عمل کرواؤں گا، اور عمل نہ کرنے والوں سے میں باز پرس کروں گا۔ اگر ہر آدمی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو انسانوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ آج ہم بڑے للچا کے کہتے ہیں یورپ کا معاشرہ دیکھو، یورپ کا معاشرہ دیکھو۔ ارے وہ معاشرہ اگر تم دکھا رہے ہو تو اس معاشرے نے اسپین سے سیکھا ہے،
اس معاشرے نے اسپین کی درگاہوں سے علم حاصل کیا ہے، علماء سے علم حاصل کیا ہے، اور علماء سے علم حاصل کر کے انہوں نے اپنے معاشرے کو ڈیولپ کیا ہے انہی خطوط پر جو خطوط اسلام نے دیے تھے۔ اگر تم اپنے معاشرے کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اپنے ملک کو مثالی ملک بنانا چاہتے ہو، تو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اسلام واحد طاقت ہے جو انسان کو آخرت کا تصور دیتی ہے۔ وہاں پر کسی محکمے کے افسر کی ضرورت نہیں ہے۔ رشوت روکنے کے لیے آپ کسی اور محکمے کو بنائیے، اس محکمے کی رشوت کے نتیجے کے اندر 2 محکموں کی رشوت ہو گئی، پھر اس کے اوپر ایک محکمہ بنائیے، اب 3 محکموں کی رشوت ہو گئی، رشوت کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ظلم وہیں کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کا تصور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے، چاہے قولی وعدہ کیا یا فعلی وعدہ کیا، اس وعدے کا ایفا کرنا میرے اوپر واجب ہے، اور اگر میں نے ادا نہیں کیا تو میں منافق کی صف میں ہوں۔ اور منافق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بدترین عذاب دنیا کے اندر جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں سب سے بدترین، سب سے ہولناک عذاب جو دیا جائے گا وہ منافقین کو دیا جائے گا۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کے بلندی کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خیال ہے جو انسان کو معزز بنا دیتا ہے، انسان کو انسانیت سکھلا دیتا ہے، انسان کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر لحاظ پیدا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے محکمے بنے ہوئے ہیں، آپ بلڈنگ کھڑے کرنے جائیے تو آپ کی بلڈنگ بنتے بنتے کروڑوں تو آپ رشوت کے اندر دے چکے ہوں گے۔ لینے والے کیا وہ کافر ہیں؟ محکمے والے سب اندھے ہیں؟ یقیناً وہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جس عہدے پہ آئے ہیں اس عہدے پہ انہوں نے عملی اوت لیا ہے کہ ہم عوام کو سہولیات دیں گے، نہ کہ عوام کے خون کو نوچیں گے، خون کو سینچیں گے، نہ کہ ان کے گوشت کو کچا کچا کھائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنے ہی نقصان کیا۔ اور اگر دنیا کے اندر کہیں آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے تو وہ اسلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور اگر آپ اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مدینے سے وابستہ ہونا پڑے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ امن حاصل کر سکیں گے، تب جا کے آپ ترقی کر سکیں گے، تب جا کے آپ خوشحالی کے راستے پہ سفر کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی پوری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو جھوٹ سے بھی بچائے، اللہ رب العالمین ہم کو وعدہ خلافی سے بھی بچائے۔ اور ایک نشانی رہ گئی ہے، امانت کی، وقت ختم ہو چکا ہے، تو کسی موقع پہ امانت کے حوالے سے کچھ بات عرض کریں گے۔ اس کے اندر صرف اتنا عرض کر دوں کہ امانت کے تصور کے اندر انسان کا پورا وجود داخل ہے۔ آج کل لوگ ٹیٹو بنوا رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، ہمارا جسم نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج عام فیشن ہو گیا، منہ پہ ٹیٹو بنایا ہوا ہے، ہاتھوں پہ ٹیٹو بنایا ہوا ہے، اور بیلٹ بنا کر اور شرٹ پہن کر ہاتھوں پہ ٹیٹو دکھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہیرو لگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں سے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ لعنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امانت کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کا جو وسیع تصور ہے کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔